बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बड़ी बेटी का नाम ज़हरा है और बेटी किसी की भी हो काबिल एहतराम है। हमारे लिए भी उनकी बेटी काबिल एहतराम है, चूँकि उन्होंने ख़ुद ही अपनी बेटी का नाम बताया है, इसलिए हमने भी इसका तज़किरा किया है, वरना शायद हम इसका तज़किरा ना करते। मेरी बड़ी बेटी का नाम ज़हरा है। ये लाइफ स्टोरी नंबर 16 शाहिद बिलाल चैनल पर तकरीबन 2 घंटे 34 मिनट के बाद उन्होंने ये बात की है। तो बहरहाल इंजीनियर साहब की बड़ी बेटी का नाम ज़हरा है। अल्लाह ताला इस बेटी को दुनिया आखरत में भलाइयाँ, खूबियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब और अफसोस है इंजीनियर साहब पर कि इंजीनियर साहब को अपनी इस बेटी का ना नाम लेना सही आता है, ना ही इसका माना आता है। इस पर भी इतना अफसोस ना होता, लेकिन इसके साथ साथ इंजीनियर साहब का जो तर्ज़ है और इस लफ्ज़ पर तहकीक करते हुए जो उनका अंदाज़ है, उससे यूँ मालूम होता है जैसे इन्होंने इस लफ्ज़ पर बड़ी तहकीक कर रखी है। पहले हम इंजीनियर साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। मसला नंबर 199 उसमें तकरीबन 1 घंटा 51 मिनट पर जो इन्होंने इस लफ्ज़ पर तहकीक पेश की है, पहले वो सुन लें। ज़हरा, ज़हरा दो स्पेलिंग्स हैं। एक है जा, हा, रा और गोलता, जिसको वक्त पर के ज़हरा बन जाएगा, हा बन जाएगी। इसका मतलब होता है चमक, रोशनी। कुरान में है ना, ज़हरतल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की चमक। इंजीनियर साहब, ये ज़हरतल हयात दुनिया नहीं बल्कि ज़हरतल हयात दुनिया लफ्ज़ है कुरान करीम में। एक है हज़रत फातिमा तो ज़हरा वाला, वो ज़हरा में तानी एंड पे अलिफ आती है और साथ छोटा सा हमजा, क्योंकि अरबी में उस पे वक्फ होगा ना, वो झटके से ज़हरा, ठीक है जी। ज़हरा कहते हैं, ज़हरा कहते हैं फूल को। नाजरीन, आपने इंजीनियर साहब की तहकीक सुन ली। कहते हैं कि एक लफ्ज़ है ज़हरा, आखिर में गोलता है, जो वक्फ़ करें तो हा बन जाती है, तो इसका माना है चमक। और दूसरा लफ्ज़ है ज़हरा, यानी ज़हरा और अलिफ, अलिफ के साथ छोटा सा हमज़ा। इंजीनियर साहब ने अलिफ और हमज़ा इसको एक ही हर्फ समझ लिया, इसलिए इंजीनियर साहब ने कहा कि जब इस पर वक्फ़ होगा तो झटका होगा और ज़हरा फिर ये बन जाएगा। हालांकि ये लफ्ज़ ज़हरा नहीं है बल्कि ज़हरा है, यानी अलिफ और हमज़ा दोनों अलग अलग हर्फ हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ़ की वजह से झटका पैदा हुआ है, नहीं, बल्कि अलिफ मुस्तकिल हर्फ है ज़हरा में, और अलिफ के बाद हमज़ा ये मुस्तकिल हर्फ है। ये दो हर्फ हैं मुस्तकिल। तो ये तो एक इंजीनियर साहब की गलती थी तलफ़ुज़ के एतबार से। इंजीनियर साहब जो लफ्ज़ बता रहे हैं ज़हरा, इस तरह का लफ्ज़ अरबी लुग़त के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। दूसरी गलती, इंजीनियर साहब ने कहा कि ज़हरा का माना होता है फूल, तो लफ्ज़ भी इन्होंने गलत पढ़ा और इन्होंने माना भी गलत बताया। ज़हरा जो सैयदा, उसका माना फूल नहीं है। ये हमारे सामने अल-क़ामुसुल वहीद अरबी उर्दू लुग़त पर एक मशहूर किताब है, उसमें ज़हरा का माना क्या लिखा है। ज़हरा के मुतालिक कहते हैं, देखें अलिफ और हमज़ा दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। ज़हरा कहते हैं कि ये अज़हर का मुअन्नस है और इसका माना क्या लिखा है, हसीन औरत। और आगे लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब। तो ये इस लफ्ज़ का माना है हसीन, खूबसूरत और साफ़ रंग वाली। बाकी ज़हरा का जो लफ्ज़ है इसका माना फूल हमें लुग़त की किसी किताब के अंदर नहीं मिला। अगर इंजीनियर साहब के किसी स्टूडेंट को ये माना मिल जाए फूल वाला किसी मुस्तनद लुग़त की किताब में, तो हमें बताएं, हम इंशाअल्लाह उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ज़हरा ये मुअन्नस है अज़हर का। अज़हर का माना है चमकदार, साफ़ रंग, सफ़ेद व साफ़ रंग, और चाँद को भी कहते हैं अज़हर, रोशन चाँद को, साफ़ शिफाफ चाँद को, और जुम्मा के दिन को भी कहते हैं। और इसी तरह के बहरहाल इसके अंदर ये मफ़हूम है साफ़ रंग वाला, इसलिए ज़हरा का माना है हसीन और ख़ूबसूरत औरत। तो बहरहाल फूल वाला माना ये ज़हरा का नहीं है। हाँ, ज़हरा ये जो आखिर में गोलता है, इसका माना फूल भी है और इसका माना रौनक और चमक भी है।
انجینئر صاحب نے ایک اور ویڈیو میں بھی اس لفظ پر تحقیق پیش کی ہے، وہ بھی ذرا آپ سن لیں، لائف سٹوری نمبر 16 میں۔ ایک زہرا ہوتا ہے، زا، ہا، را اور ہا، وہ آپ زینت کو کہتے ہیں، چمک کو کہتے ہیں، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے۔ ہاں جو اینڈ پہ ہم بولتے ہیں وہ تا ہوتی ہے 2 نقطوں والی، لیکن جو فاطمۃ الزہرا والی زہر ہے نا، اس کے سپیلنگ ہے ZAHRA اور عربی میں سپیلنگ ہے ز یعنی زا، ہا، را، الف، اس کے اینڈ پہ الف آتا ہے یا حمزہ اسے کہتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے غور کیا، کہتے ہیں الف کہہ لیں یا حمزہ کہہ لیں، یعنی ایک ہی حرف بنا رہے ہیں انجینئر صاحب، اس کو بے شک الف کہہ لیں یا حمزہ کہہ لیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 مستقل حرف ہیں، الف الگ حرف ہے اور اس کے بعد حمزہ الگ حرف ہے۔ زہرا اس کا مطلب ہوتا ہے پھول، اور یہ سیدہ فاطمہ کا لقب ہے۔ انجینئر صاحب، جو لفظ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اس کا معنی پھول کہیں بھی لغت کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس کا معنی ہم نے دکھا دیا، حسین، خوبصورت عورت یا صاف رنگ والی عورت، اس طرح کا معنی بنے گا، باقی پھول والا معنی کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو فاطمہ نام رکھ لیں یا زہرا رکھ لیں، میری بڑی بیٹی کا نام زہرا ہے، ذرا یونیک نام بھی ہے، سپیلنگ بھی بڑے آسان ہے، اور یہ وہی نام ہے جس کو کسی زمانے میں لوگ زورا بولتے ہوتے تھے، وہ زورا لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے زہرا، ZAHRA، یہ رکھ۔ انجینئر صاحب کی اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے انگلش پر عربی لفظ کو قیاس کیا، کیونکہ انگلش میں جو سپیلنگ بتا رہے ہیں اس میں آخر میں ایک اے ہے، تو اس سے انہوں نے قیاس کیا ہوگا کہ عربی کے اندر جو زہرا کا لفظ ہے اس میں بھی را کے بعد ایک حرف ہے، چاہے اس کو الف کہہ لیں یا حمزہ کہہ لیں، جس طرح سپیلنگ میں آر کے بعد ایک اے ہے، تو اس سے انہوں نے قیاس کیا، کیونکہ انجینئر صاحب کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ ایک زبان پر دوسری زبان کو بھی قیاس کرتے رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے، لغت کے اندر تو ویسے بھی قیاس نہیں چلتا۔ بہرحال انجینئر صاحب نے اس طرح انگلش پر عربی کو قیاس کر لیا۔ انجینئر صاحب، آپ سے ایک گزارش ہے کہ کم از کم آپ کسی لغت کی کتاب کی طرف رجوع کر لیتے تو اتنی بڑی غلط فہمی کے اندر آپ مبتلا نہ ہوتے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ زہرا لفظ غلط ہے، حالانکہ زہرا لفظ بھی درست ہے، وہ ایک الگ لفظ ہے۔ ایک ہے زہرہ، یعنی آخر میں تا ہے جس کو ہا بھی کہہ لیتے ہیں، تا بھی کہہ لیتے ہیں، اور ایک ہے زہرا، آخر میں الف اور حمزہ دونوں حرف ہیں مستقل۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے، اور یہ جو لفظ بولتے ہیں زہرا، یہ غلط نہیں ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زہرا کا لفظ کوئی بھی نہیں بولتا۔ زہرا کا لفظ کسی اور چیز کے لیے بولا جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں زہرہ، اس کا معنی لکھا ہوا ہے چمکدار سفیدی، رنگ کی صفائی، حسن و جمال، اور ایک لفظ ہے زہرہ جس کو اردو کے اندر زہرہ بول دیتے ہیں۔ یہ ایک نظام شمسی کے 9 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے جس کا نام زہرہ ہے، عربی میں تو زہرہ ہے اور اردو میں اس کو زہرہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور عربی کے اندر زہرہ نام بھی ملتا ہے کئی راویوں کا، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 2501 میں سند کے اندر زہرہ بن معبد کا لفظ ہے، اور بنو زہرہ یا بنی زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ بھی تھا، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 3045 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ بنی زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ میں اس پر ایک آدھ حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ فیض القدیر حدیث کی شرح پر کتاب ہے، جامع صغیر کی شرح ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے سیدۃ نساء بنی زہرہ، کہ یہ بنی زہرہ کی عورتوں کی سردار تھیں اور نام آپ کا آمنہ تھا۔ بہرحال اس ساری بات کا حاصل یہ ہوا کہ انجینئر صاحب نے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے کئی باتیں غلط کی ہیں۔ ایک تو یہ لفظ غلط پڑھا ہے، زہرہ یہ پڑھ رہے ہیں، یعنی الف اور حمزہ ان کو ایک ہی حرف بنا رہے ہیں، یہ غلط ہے، الف اور حمزہ دونوں مستقل الگ الگ حرف ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو معنی بتایا پھول، یہ معنی بھی غلط بتایا ہے، اس کا معنی پھول کسی کتاب کے اندر
نہیں لکھا۔ اور تیسری بات جو کہا کہ زہرا کا لفظ غلط ہے، تو زہرا کا لفظ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح لفظ ہے، وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آخر میں انجینئر صاحب سے اتنی گزارش ہے کہ آپ جس میدان کے نہیں ہیں آپ اس میدان میں خواہ قدم نہ رکھا کریں، یا پھر کم از کم یہ ہے کہ کتابوں سے تحقیق کر لیا کریں، اپنی قیاس آرائیاں نہ چلایا کریں، اور اگر آپ نے ایک قیاس آرائیاں ہی چلانی ہیں تو کم از کم اپنے اوپر جو علمی کتابی کا لیبل آپ نے لگا رکھے ہے وہ آپ ختم کر دیں۔ اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش ہے کہ انجینئر صاحب کی ہر بات پر اندھا دھند اعتماد نہ کیا کریں۔ میرا یہاں ایک سوال ہے کہ ویسے تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی انجینئر صاحب کے مقلد نہیں ہیں، ان کی جو بات غلط ہوگی ہم غلط کہیں گے اور غلط بتائیں گے، اور انجینئر صاحب بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس مجھ پر اندھا اعتماد نہیں کرتے بلکہ ایک ایک بات اصل کتابوں سے چیک کرتے ہیں۔ ہمارا اس پر سوال یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک انجینئر صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے انجینئر صاحب کو متوجہ کیا کہ یہ لفظ اس لفظ پر جو آپ نے تحقیق پیش کی ہے وہ غلط پیش کی ہے؟ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے یہ بات کی ہے تو اس کا ثبوت پیش کیا جائے آج کی تاریخ سے پہلے، اور اگر اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا اور واقعتاً نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئر صاحب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جو انجینئر صاحب کہہ دیتے ہیں بس اس پر وہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو زبان سے تسلیم نہ کریں لیکن ان کا عمل یہی بتا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔